ہٹ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر پہنچے۔ شاہ کراچی آرٹ کونسل کے صدر احمد شاہ اور سابق وفاقی وزیر مدد علی سندھی بھی موجود تھے۔ مزار پر چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ سچ تو ہے، سندھ کی جان پہچان جو ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں کہتا ہوں ایک موئن جودڑو ہے اور ایک شاہ لطیف ہے۔ شاہ لطیف نے جب شاعری کی تو اس وقت سندھ میں فارسی کا غلبہ تھا، حکمرانوں کی زبان فارسی تھی، ملکوں کی زبان فارسی تھی، کلونوں کی زبان فارسی تھی، لیکن شاہ صاحب نے اپنی سندھی زبان کو ایسی دیوار دیسی جیسے دیوار چین ہے۔ سندھی زبان میں انہوں نے بتایا کہ عورت پر جو ظلم ہوتا تھا تو اس کی شاعری کی ہر ہیروئن جو ہے وہ عورت ہے۔ اچھا، سائیں ذوالفقار شاہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے پردادا اور وہ بھی شاہ لطیف کے ہی فرینڈ تھے، اور انہوں نے اب وہ جو مسند سنبھالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاہ لطیف پر کو یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو نے شاہ کا عرض کیا، پورے پاکستان کے قائدین کو بلا کر دکھایا کہ شاہ صاحب کیا تھے۔ جو سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، سندھ محبت کی سرزمین ہے، سندھ نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا۔ 350 سال پہلے شاہ کی ساری کہانی اور سارے سر جو ہے اس میں مرد ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ظالم ہے، وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور جو عورت ہے اس کی کہانی کی ہیروئن عورت تھی۔ عورت تو شیکسپیئر کی کہانی کی بھی ہیروئن نہیں تھی۔ 50 برس بعد پہلے تک عورت، آج بھی ہالی ووڈ کی فلموں کی ہیروئن عورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس کی عزت کرتے ہیں اس کے ساتھ حضرت لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ایک لے جاتے ہیں ریلیجن کی طرف۔ تو شاہ مولد بھی نہیں تھا، لیکن شاہ جو تھا وہ ایک پروگریسو آدمی تھا۔ والد خود آرٹس خادم علی شاہ صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ M.A ہوتے تھے۔ سندھ کے جو 3 ویل ٹیسٹ لوگ اس زمانے میں تھے، ذوالفقار علی بھٹو اور اپنے یہ سکندر خان، ملک سکندر خان، خادم علی شاہ۔ لیکن وہ جو فقیری شاہ لطیف نے یہاں کے سیدوں کو بھی سکھائی ہے نا، یہ اس کا سمبل ہے۔ تو شاہ لطیف کی پریچنگ اور جو تہذیب ہے ہماری، اس کو جس طرح سے فالو کر رہے ہیں ایک سرونٹ کے طور پہ، سرونٹ آف سندھ کے طور پہ۔ صوفی بزرگ میو شاہ عنایت رضوی کے دربار پہنچے، فاتحہ خوانی کی۔ مچ کچہری لگائی گئی، سب لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھ کر موسیقی سے لطف اندوز ہوئے۔ فوک سندھی گلوکارہ نے رات کے وقت سماں باندھ دیا۔ کیا آپ کو خون بہا کے طور پہ وزارت ملی ہے؟ جی نہیں سہیل صاحب، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بیسکلی ہماری جو وزارت ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ لیکن آپ تو دیکھو بڑے بڑے تجربہ کار لوگ موجود تھے، آپ تو بڑے ینگ تھے، آپ کو کیوں چن لیا؟ بس یہ قیادت کی مہربانی ہے، خصوصاً جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور آصف علی زرداری کی، اور جو نہیں پھر بھی کیا خوبی تھی آپ میں؟ میں پچھلے دور میں ایکٹیو بہت رہا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جب ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو اور ادی فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، تو میں اکثر ووکل ہوتا تھا، اسمبلی میں اسپیچز کرتا تھا، اور پارٹی یہ بھی دیکھتی ہے کہ کون کام کر رہا ہے اور کتنا ایکٹیو ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کی توقعات ہیں میری پارٹی کی، میں اس پہ پورا اتروں۔ مخالفت بھی ہوئی ہوگی آپ کی وزارت کی؟ جی میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، جب MP تھے تو اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ مخالفت ہے یا کیا ہے، پر جب وزیر بنے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سازشیں بھی ہوتی ہیں اور کافی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے، مگر سامنے نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، مگر میں اس کا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں وہ ایک گروپ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا گروپ ہے، میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ میں خود جو ہماری لیڈرشپ ہے
ادی فریال ہیں ان سے ڈائریکٹ ہوں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان سے ڈائریکٹ ہوں. تو اس لیے جن کا اپروچ نہیں ہوتی وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں, اور اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا کام خود کروں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گائیڈنس کہیں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم وزیر اعلیٰ کو, مراد علی شاہ صاحب کو لیتے ہیں کانفیڈنس میں, جی یہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور وہ انکریج کرتے ہیں. آپ نے ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی, ظاہر ہے ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, لیکن خرابیاں بھی ہیں. میرا بیٹا بھی وہیں پڑھا ہے, لیکن یہ ایچسن والے ایچسن سے باہر نہیں نکلتے. یہ ہمیشہ ایلیٹ کا وہی جو گروپ ہے اس کے اندر رہتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے, اور کیوں نہیں نکلتے؟ بیوروکریٹ سینئر جونیئر ہوتے ہیں یا فوج میں سینئر جونیئر ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور جتنے بھی ہمارے سینئر یا جونیئر کوئی بھی اگر اب ہم نہیں ہیں, ابھی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں ایچسونین ہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. ایچسونین میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا خرابیاں؟ ایچسونین میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ آپ بچپن سے آپ کو وہ تربیت دیتے ہیں, آپ اپنے شوز خود پالش کرتے ہیں, آپ اپنے جتنے بھی روزمرہ کے کام ہیں آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو رائڈنگ سکھاتے ہیں, پھر آپ کو ایجوکیشن اس لیول کی دیتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی چیز میں آپ ویک ہیں تو اس کی پھر ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں, آپ کو اس تیار کرتے ہیں. پھر سینیورٹی جونیورٹی ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کا سینئر, اور دسمبر کی سردیاں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی کس طرح ہوتی ہیں, اگر وہ بولیں جی آپ نے سوئمنگ پول میں چھلانگ مارنی ہے تو آپ نے مارنی, اگر وہ کہے کہ جی میرے شوز پالش کرنے ہیں تو وہ آپ کو کرنے. تو ایک ڈسپلن ہے, آج سے نہیں سزا ہے یہ تو. یہ شروع سے آ رہا ہے. تو ایک ایچسونینز کا اپنا بانڈ ہے. میرے کافی دوست پنجاب حکومت میں وزیر ہیں. تو یہ غریبوں کے بارے میں بھی ایچسونین کچھ سوچتے ہیں یا صرف اپنے اعلیٰ طبقے کے بارے میں؟ نہیں, اس میں وہ نہیں ہے. وہ آپ کا حص اتنی مار دیتے ہیں کہ آپ ویسے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اور اس میں غریبی امیری والا ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں وہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ کون کیا ہے. آپ وزیر ثقافت ہیں, ظاہر ہے آرکائیوز اور پرانی جو جگہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہی لک آفٹر کریں. موئنجو ڈارو اس سارے علاقے کی تہذیب کی ماں سمجھی جاتی ہے, اور وہاں سمپارا جو رقاصہ جو تھی اس کا ملا جو ہے اس کا بت بھی. یہ بتائیں کہ یہاں رقص کی کتنی اہمیت ہے سندھ میں؟ پنجاب میں تو اس کے بہت لوگ خلاف بھی ہیں, یہاں کیا سچویشن ہے؟ سندھ میں ویسے تو کوئی رقص کا کوئی بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو خواتین اپنا جو ہیں جو شادی بیاہ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب ماڈرنائز ہوا ہے. ہمارے پاس سندھ میں جو مطلب بیسکلی کلچر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ راجہ ڈاہر کی حکومت کافی رہی ہے, تو اس لیے سندھی کلچر جو ہے تو انفلوئنس راجہ ڈاہر سے بھی کافی کرتا ہے. یہ جو ہاتھ محمد بن قاسم سے نہیں, محمد بن قاسم سے بھی ہے, ظاہری بات ہے, مگر کیا ہے کہ راجہ ڈاہر کے ٹائم سے, جیسے آپ ہماری شادیاں دیکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ لاؤں مطلب دونوں کے سر ٹکراتے ہیں اور چہرے پہ جیسے سہرا باندھتے تو یہاں پہ ہم موڑ بولتے ہیں وہ باندھتے ہیں. تو شادی میں یہ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر یہ مطلب جو ڈانس اور یہ کلچر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. صوفیانہ میوزک ہے, کلام ہے شاہ بھٹائی کے یا سچل سرمست. مردوں کا رقص ہے, مردوں کا رقص ہے جی, عورتوں کا رقص نہیں. عورتوں کا رقص نہیں. یہ فرمائیں کہ آپ کو کون سا گلوکار پسند ہے؟ مجھے عابدہ پروین صاحبہ بہت پسند ہے. منی بیگم کی غزلیں میں کافی شوق سے سنتا ہوں. پنکج ادھات صاحب کی غزلیں بہت سنتا ہوں. کیا آپ ہیں جوان لیکن اندر بوڑھی روح ہے؟ گانے ہیں یا اپنا ان کی جو قوالی ہے اس میں ایک بڑا ہی ڈیپ, جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ ریپ اور پاپ میوزک ہو گیا ہے, تو اس سے تھوڑا سا میں ذرا ٹریولر ہوں, تو اس لیے اس ٹائپ کے سنتا ہوں کہ وہ سفر میں, کیونکہ وہ پاپ سننے سے آپ کا ویسی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے, یہ ذرا ایک سکون والے گانے ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. پسندیدہ شاعر کون ہے, پسندیدہ پینٹر کون ہے, مصور کون ہے؟ میرے اپنا پسندیدہ شاعر جو ہیں اپنا فیض احمد فیض صاحب ہیں, اور علامہ اقبال ہیں, اور میرے والد صاحب کے دوست ہیں حبیب جالب صاحب, تو وہ بھی میرے بہت ان کے انقلابی شعر ہیں, یا عبدالکلام آزاد کے جو ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہیں. اور مصور کون سا اچھا لگتا ہے؟ مصور گلجی صاحب کا آپ نے نام سنا ہے, ان کی بہت اچھی پینٹنگز ہیں. اور ایک شاہد رسام صاحب ہیں, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرٹ کاؤنسل میں ہیں, وہ بھی بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں, اور ان کی پینٹنگیں مجھے بہت پسند ہیں.